ایک دور دراز جگہ پر برفانی چوٹیوں کے درمیان ایلسا نامی ایک پراسرار عورت رہتی تھی۔ وہ کوئی عام ملکہ نہیں تھی۔ اس کے ہاتھ لگانے سے برف جالی میں بدل جاتی اور اس کے سانس برف کے نقوش میں بن جاتی۔ لوگ اسے برف بننے والی بھی کہتے تھے۔ ایلسا کی طاقتیں ایک نعمت بھی تھیں اور ایک لعنت بھی۔ بچپن میں وہ برف کے گالے بنانے سے لطف اندوز ہوتی تھی، لیکن ایک منحوس دن اس نے غلطی سے اپنی بہن انا کا دل منجمد کر دیا۔ کسی اور کو نقصان پہنچانے کے خوف سے ایلسا دنیا سے الگ ہو گئی۔ وہ ڈر گئی تھی اور سب سے اونچے پہاڑ کے اوپر ایک برف کے محل میں خود کو قید کر لیا۔ ارینڈیل کی ریاست مشکلات کا شکار ہو گئی۔ ہمیشہ کی طرح سردی نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور کبھی خوشحال شہر اب برف کی چادر تلے دب گیا تھا۔ مایوس ہو کر انا اپنی بہن کو تلاش کرنے اور گرمی واپس لانے کے لیے نکل پڑی۔ ایک سخت مزاج برف کاٹنے والے کرسٹوف اور اس کے وفادار باراسنگا کی رہنمائی میں وہ خطرناک ڈلوانوں پر چڑھنے لگی۔ چڑھتے ہوئے انہیں جادوئی مخلوقات ملی۔ ایک بولتا ہوا برفانی آدمی اولاف جو دھوپ میں نہانے کا خواب دیکھتا تھا۔ اس کے علاوہ پراسرار برفانی روحیں بھی تھیں جو بھولی ہوئی کہانیاں سنایا کرتیں۔ اولاف کا اصرار تھا کہ ایلسا کی جادوئی طاقتیں ارینڈیل میں گرمی بحال کرنے کی کنجی ہیں۔ آخر کار وہ برف کے محل تک پہنچ گئے۔ ایک کرسٹل کا شاہکار جو 1000 ہیرے کی طرح چمک رہا تھا۔ اندر ایلسا اپنی برف سے ڈھکی ہوئی بالکنی پر کھڑی تھی۔ نیچے سردی میں پھنسی دنیا کو دیکھ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں دکھ اور حیرت دونوں تھے۔ انا نے ایلسا سے واپس آنے کی درخواست کی، لیکن برفانی ملکہ نے کہا، میں دوبارہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، میری طاقتیں بہت خطرناک ہیں۔ انا بولی، ایلسا اس وقت تم بچی تھی، ناسمجھ تھی، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ تمہاری جادوئی طاقتیں لعنت نہیں، یہ ایک تحفہ ہے، ہم اسے ساتھ مل کر قابو کر سکتے ہیں۔ ایلسا کو یاد آیا کہ انا کے ساتھ بچپن میں وہ برف کے گالے بنانے کا لطف، ان کی ہنسی جو محل کی دیواروں سے گونجتی تھی۔ کیا وہ محبت اور تعلق کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا سکتی ہے؟ انا نے کہا، کیوں نہ ایک نیا جادو بنے۔ اس نے مشورہ دیا، ایسا جادو جو گرمی لائے بغیر میرا دل نہ پگھلائے۔ اور اس طرح ایلسا مان گئی۔ اس نے بالکنی پہ کھڑی ہو کے اپنی سانسوں سے برفانی دھاگے بننا شروع کر دیے۔ اس نے اپنی بہن کے لیے محبت کو یاد کیا۔ روشنی کی ایک تصویر بننے لگی، سردی اور بہار کے درمیان ایک پل۔ جب ایلسا نے جادو چھوڑا تو برف کا محل تبدیل ہو گیا۔ کرسٹل پتوں میں نرم ہو گئے اور برف کے گالے پھولوں میں بدل گئے۔ ہمیشہ کی سردی ختم ہو گئی۔ سبز میدان اور کھلتے ہوئے پھول ظاہر ہو گئے۔ پرندے چہچہا رہے تھے اور سورج بادلوں سے جھانک رہا تھا۔ لوگوں نے خوشی منائی۔ ایلسا اور انا نے ایک ساتھ حکومت کی۔ ان کا تعلق پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا۔ برف بننے والی ایک لیجنڈ بن گئی، ایک ملکہ جس نے برف سے امید کو بنا اور جس کا دل محبت سے پگھل گیا۔ اور یوں پیارے بچوں، اگر ناچتے ہوئے برف کے گالے دیکھیں تو ایلسا کی کہانی کو یاد رکھیں، کیونکہ کبھی کبھی سب سے ٹھنڈے دلوں میں سب سے گرم جادو ہوتا ہے۔ Subscribe my channel and press the bell icon for princess and fairy tales.